لله قانتين. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. من كبير الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله، وعلى آلك وصحابك يا خير خلق الله. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکے. حمد و صلات کے بعد نہایت قابل احترام ذی وقار حاضرین و سامعین، رحمنی و رحمکم اللہ تعالی. پچھلے پروگرام کے ساتھ تسلسل قائم رکھتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حق اور صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو ماہانہ پروگرام ہے، مہینے میں ایک مرتبہ ہم جمع ہوتے ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے. شرائط صلاۃ، نماز کے جو شرائط ہیں جو نماز سے باہر ہیں، میں پہلے عرض کر چکا ہوں پچھلے پروگراموں میں کہ شرائط ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو اصل عبادت میں شامل نہ ہوں، عبادت کے لیے ضروری ہو، عبادت کے باہر ہوں لیکن ان کے بغیر عبادت نہیں. وہ جو عبادت ہے وہ ممکن نہیں لیکن عبادت کے اندر جز کے طور پہ شامل نہیں. اور ارکان وہ ہیں جو عبادت کے اندر شامل ہیں. نماز کے 6 شرائط اور 7 ارکان ہیں. اس میں آخری شرط تکبیر تحریمہ، اور رکن میں ارکان میں پہلا رکن تکبیر تحریمہ ہے. شرائط میں آخری شرط ہے اور ارکان میں پہلا رکن ہے. 2 مرتبہ اس کو گنا گیا، تکبیر تحریمہ کو 2 مرتبہ گنا گیا. اگر اس کو 2 مرتبہ نہیں گنیں گے تو 13 فرائض پورے نہیں ہوتے، 12 فرائض ہوں گے. اس میں وجہ یہ ہے کہ بعض ائمہ کرام، علماء کرام تکبیر تحریمہ کو نماز سے باہر تصور کرتے ہیں کہ یہ نماز سے باہر ہے، اور بعض ائمہ اس کو نماز کے اندر شامل کرتے ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ارکان اور شرائط دونوں
رکھا گیا ہے۔ تو اس زاویے سے اگر دیکھیں تو پھر نماز کے فرائض باہر اور اندر، شرائط اور ارکان ملا کے 12 ہوں گے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے جو ذرا دقیق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کے لیے ہمارے لیے سمجھنا آسان فرمائے۔ شرائط میں اہتمام ہے، شرائط میں جو تکبیر تحریمہ کا ذکر ہے وہ اہتمام کا ذکر ہے، اور ارکان میں جو تکبیر تحریمہ کا ذکر ہے وہ عمل کا ذکر ہے، یعنی بروئے کار لانا، ایک اہتمام کرنا اس کو شرط کہا گیا ہے، اور اس کو بروئے کار لانا، عمل کر لینا، اس کو رکن کہا گیا ہے۔ تو 2 ہو گئے۔ بہرحال نماز کے ارکان میں پہلا رکن تکبیر تحریمہ ہے، اس سے ارکان صلاۃ کا شمار شروع ہوتا ہے، کیونکہ ہر عبادت میں اور اللہ کے دربار میں جو نظام خداوندی ہے اس میں آغاز و انجام متعین ہونا ضروری ہے۔ آغاز و انجام، ابتدا اور انتہا۔ کوئی چیز مکمل ہونے کے لیے ابتدا سے انتہا کا ہونا ضروری ہے، جب انتہا کا پتہ نہ چلے تو پھر وہ چیز ادھوری ہے، عبادت ہو کچھ بھی ہو۔ جس طرح صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک روزہ ہے، ابتدا آغاز صبح صادق سے اور انجام آخر غروب آفتاب۔ احرام سے ابتدا اور سر مڑانے سے انتہا عمرہ یا حج، یعنی آغاز اور انجام دونوں کا متعین ہونا ضروری ہے۔ اس طرح سے نماز کے لیے بھی آغاز اور انجام کا ذکر ہے۔ انجام یعنی انتہا، ابتدا اور انتہا کا ذکر ہے۔ ابتدا تکبیر تحریمہ کو قرار دیا گیا اور انتہا خروج بسنعت سلام کو قرار دیا گیا، یعنی اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ سے نماز کو شروع کرو اور السلام علیکم کے ساتھ، سلام کے ساتھ نماز کو ختم کرو۔ یعنی یہ آغاز ہے وہ انجام، یہ ابتدا ہے وہ انتہا، یہ پوری نماز ہے۔ اگر انتہا تک نہ پہنچے تو وہ نماز پوری نماز نہیں ہے۔ اور یہ کسی علماء کرام نے متعین نہیں کیا، بلکہ حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے، میں نوٹ کر کے لایا ہوں، جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما اور حضرت امیر المؤمنین مولا المسلمین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما سے صحیح سند کے ساتھ مرفوع حدیث، جس کو 20 احادیث کی کتاب میں نقل کیا ہے، اور حضرت ابو سعید خدری سے بھی روایت ہے، ایک جماعت صحابہ سے روایت ہے۔ میں وہ سند، ان سندوں کا ذکر کر رہا ہوں جو بالکل مرفوع اور صحیح ترین سند ہے، جو حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما سے ہے مرفوع حدیث، جس کو ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، حاکم وغیرہ 20 کتابوں میں نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی طہارت ہے۔ مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریمها التکبیر، اور اس کا تحریمہ تکبیر ہے۔ تحریمہ حرمت سے بنا ہے لفظ، یعنی وہ کام جس سے حلال کام تک حرام ہو جائے۔
مثال کے طور پہ کسی سے گفتگو کرنا یہ حلال ہے، جائز ہے، مگر جب آپ نے تکبیر تحریمہ کر لیا تو اب کسی سے گفتگو کرنا یہ حرام ہے۔ تو اس طرح کے بیسیوں کام ہیں جو نماز میں حرام ہے، تو ان حرام کاموں کو حرام کرنے والی جو چیز ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے، یعنی تکبیر تحریمہ سے وہ حرام ہو جاتے ہیں کام، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی طہارت ہے اور تحریمہ تکبیر ہے، وتحلیلها التسلیم، اور حلال ہونا تحلیل اس کا جیسے تحریم ہے اسی طرح تحلیل ہے۔ جس کام نے حرام کر دیا اس کو تحریمہ کہا گیا، اور جس کام سے حلال کیا جائے گا اس کو تحلیل کہا گیا، تو تسلیم تحلیل ہے۔ بات سمجھ آئی؟ نماز کے آغاز ابتدا تحریمہ ہے اور انتہا تسلیم، اور جس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تحلیل کا لفظ دیا ہے۔ تسلیم تحلیل، تکبیر تحریمہ ہے تو تسلیمات تحلیلہ ہے۔ تو اب یہ آغاز اور انجام، بدایت اور نہایت، ابتدا اور انتہا کا پتہ چل گیا، اور یہ متعین کرنا فرض ہے۔ یہ متعین کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب پتہ چلا کہ دو رکن تو ہمیں مل گئے ہیں حدیث پاک سے، کہ ایک تکبیر تحریمہ سے نماز کو شروع کرنا اور ایک تسلیم سے، سلام سے نماز کو ختم کرنا، یہ دونوں فرض ہے۔ یہ دونوں فرض ہے۔ ایک جزوی مسئلہ عرض کرتا چلوں، کوئی نماز میں کھڑا ہو گیا، نفلی نماز ہو، فرض نماز ہو، کوئی ایسی مجبوری آ گئی کہ نماز توڑنا پڑ رہا ہے، اب اس پہ ضروری ہے چونکہ یہ ارکان ہے، آخری رکن سلام ہے، تو وہ کم از کم بیٹھ نہ سکے، کھڑے کھڑے ہی صحیح سلام کے ساتھ ہی نماز سے نکلے، ورنہ فرض ترک کرنے کا گنہگار ہوگا، یعنی کبیرہ گناہ کرنے کا مرتکب ہوگا۔ اندھادھند تکبیر کر لیا، نماز شروع کر لی، اور کسی مجبوری کی وجہ سے، عذر مقبول جو عند اللہ عذر مقبول ہو، کوئی خاص عذر کی وجہ سے نماز سے نکلنا پڑ رہا ہے، تو سلام پھیر کے نکلے، اندھادھند نہ نکل جائے۔ وضو ٹوٹنے پہ سلام نہیں ہے۔ کیوں سلام نہیں ہے؟ کیونکہ وضو کرنے آپ جاؤ گے، چپ چاپ وضو کر کے واپس آؤ گے تو آپ کی نماز جاری رہے گی، آپ جہاں پر پہنچو گے وہیں سے نماز شروع ہے، پھر تکبیر تحریمہ نہیں ہے۔ اگر سلام پھیر کے آپ وضو کے لیے گئے تو پھر نماز ختم۔ یعنی آغاز اور انتہا کا متعین کرنا یہ فرض ہے، تو دو رکن مل گئے، دو فرائض مل گئے کہ تکبیر تحریمہ اور سلام۔ اب بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرائض ہمارے لیے رکھا ہے اس میں ایک قیام، کھڑا ہو، یہ بھی ارکان نماز میں سے ہے، کھڑے ہو کے نماز پڑھنا یہ فرض ہے، کیونکہ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ 238 نمبر آیت میں، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور یہ نماز میں قیام کرنا ہے۔ قیام کی تعریف میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ قیام کسے کہا گیا؟ قیام کا معنی کھڑا ہونا۔ کس کو قیام کہا جائے گا؟ فرمایا بندہ کھڑے ہو کے ہاتھ نیچے کرے، سیدھا کر لے، ہاتھوں کو سیدھے کر لے تو گھٹنے تک نہ پہنچے، اس کو قیام کہا گیا۔ ہر شخص جو بھی کھڑے ہو کے ہاتھ پھیلائے گا، ہاتھ نیچے کرے گا، گھٹنے تک اپنا ہاتھ نہیں پہنچے گا، جھکے گا تو گھٹنے کو ہاتھ پہنچے گا، تو وہ جو جھکاؤ ہے اگر گھٹنے تک ہاتھ پہنچنے کے انداز میں جھک گیا تو وہ کامل قیام نہیں ہے۔ قیام یہ ہے کہ گھٹنے تک ہاتھ نہ پہنچے۔ سیدھے ہو کے قیام
وزن رکھ کے قیام کرے، ایک پاؤں پہ وزن رکھ کے دوسرے پاؤں پہ کو ہلکا کر کے قیام کرنا، یہ کامل قیام نہیں ہے۔ پورے طور پہ اللہ کے نزدیک یہ قیام کا حق ادا نہیں ہوگا۔ قیام کا حق اس طرح سے ادا ہوگا کہ پورے دونوں پاؤں پہ وزن رکھ کے پورے بیلنس کے ساتھ کھڑے ہو جائے اللہ کے دربار میں۔ اور یاد رکھیے گا یہ جو صفات ہیں یہ ملائکہ کے صفات ہے، ہم خوش قسمت ہیں، یہ سارے ملائکہ کے الگ الگ ملائکہ کی جماعت کی صفات ہے۔ کوئی جماعت ہے ملائکہ میں جن کو یہ حکم ملا کہ صرف قیام کرو، الگ یہ عبادت ہے، قیام ایک الگ عبادت ہے کہ قیام میں رہو۔ اب فرشتے کھڑے ہیں، نہ رکوع ہے، نہ سجود ہے، نہ تشہد ہے، کچھ بھی نہیں، صرف قیام کرنا یہ حکم ہے۔ اور کسی جماعت کو حکم ہے کہ سجدہ کرو، کسی جماعت کو حکم ہے کہ رکوع کرو، کسی جماعت کو حکم ہے کہ دوزانوں ہو کے بیٹھے رہو۔ اب یہ جو صفات ہیں ملائکہ کے، یہ سارے صفات کو ایک جا جمع کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اب قیام جو آپ کر رہے ہو وہ الگ عبادت ہے فرشتوں کی، مگر ہماری جو عبادت نماز ہے اس میں ایک رکن ہے۔ تو پورے طور پہ میں خاص فرائض کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ خاص توجہ دی جائے اس طرف، پورے طور پہ قیام کریں۔ میں پچھلے پروگرام میں پچھلی گفتگو میں ہاتھ باندھنے کا، ہاتھ اٹھانے کا، چھوڑنے کا ذکر تو کر دیا تھا، تو پورے طور پہ ادب کے ساتھ، تذلل، عاجزی اور انکساری کے ساتھ عبادت سمجھ کے اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں۔ نہ کہوں تو گفتگو کرنے کا حق ادا نہیں ہوگا، اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں۔ ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوا پڑا ہے ہمارے اس دور میں، پیر کہاں تک پھیلائے، پیر کہاں تک پھیلائے۔ اس بارے میں بڑی اعتماد کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں اس بارے میں کہ پیر کہاں تک پھیلائیں۔ بخاری مسلم تو دور کی بات ہے، کسی بھی کتاب میں حدیث کے طور پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کوئی ایک لفظ بھی ثابت نہیں، غور طلب عمل ہے۔ پیر کہاں تک پھیلائیں اس کا کوئی ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا اور صحابہ کرام نے روایت نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ عبادت میں، نماز میں کھڑے ہونے کا حکم ہے، عادی عام نارمل جس طرح انسان کھڑا ہوتا ہے اسی طرح کھڑے ہونے کا حکم ہے۔ ہاں جو اس سے ہٹ کے کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کو صحابہ اکرام نے آگے روایت کر دیے، جیسے ہاتھ اٹھانا، ہاتھ کو باندھنا، اس کا ذکر آ گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹ کے جو کام کیا، اس سے پتا چلتا ہے کہ ہر بندے کے لیے جس انداز میں کھڑے ہونے کا، جتنا پیر پھیلا کے کھڑے ہونے میں آسانی ہو، کوئی دبلا پتلا ہے، کوئی موٹا ہے، بھاری جسم والا ہے، اب دونوں طرح کے، ایک دبلا پتلا ہے ایک بھاری جسم والا ہے، دونوں کے پیر پھیلا کے کھڑے ہونے کا کی جو مسافت بین الرجلین ہے، دونوں پیروں کے بیچ میں جو جوڑنے کا فراق ہے وہ تو برابر نہیں ہو سکتا۔ اب سمجھدار ہے سمجھ لیجئے۔ آگے اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر بندہ جتنا پیر پھیلا کے کھڑے ہونے میں آسانی محسوس کرتا ہو، نارملی وہ چال چلن میں جتنا پھیلا کے کھڑا ہوتا ہو اتنا ہی پھیلا کے کھڑے ہو اور انگلیاں قبلے کی طرف رہے۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔
اب علماء نے سمجھانے کے لیے ائمہ کرام نے اختلافی مختلف باتیں کی ہے، چونکہ حدیث پاک میں ذکر نہیں آیا، واضح ذکر نہیں ہے، اب علماء کی باتوں میں اختلاف تو بڑھنا ہی تھا، جس نے جو بات سمجھ لی اسی کو روایت کیا۔ جیسے ہمارے ائمہ احناف نے فرمایا کہ 4 انگلی سے لے کے 1 بالش تک بیچ میں دونوں پیروں کے بیچ میں خلا فراخ چھوڑے، اتنا پھیلائے دونوں پاؤں کو الگ کرے۔ امام شافعی نے 4 انگلی کا ذکر نہیں کیا، 1 بالش کا ذکر کیا ہے۔ امام احمد ابن حنبل اور امام مالک نے متوسط کا لفظ استعمال کیا کہ درمیانہ روی اختیار کرے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ کوئی مضبوط دلیل ہے نہیں۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ثابت شدہ مل جاتی تو پھر یہ اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اب چونکہ حدیث میں بھی نہیں، قرآن میں بھی نہیں ہے، تو لوگ مسئلے پوچھ رہے ہیں تو ان کو ایک رہنمائی دی جا رہی ہے، 1 بالش 4 انگلی اور متوسط درمیانہ اختیار کرے۔ شیعوں کے ہاں 3 انگلی کا ذکر ہے، 3 انگلی سے لے کے 1 بالش تک کا ذکر ہے۔ الحاصل مسئلہ ایسا ہے کہ درمیانہ روی اختیار کریں، اور عام چال چلن میں جو جس انداز میں پیر پھیلا کے کھڑے ہوتے ہو انسان آسانی کے ساتھ اہتمام کے بغیر اسی انداز میں کھڑے ہو۔ لیکن اس دور میں جو چل پڑا ہے کہ لوگ دیکھے یا نہ دیکھے، انفرادی نماز ہو، میں جماعت کا ذکر آخر الگ کروں گا، میں انفرادی نماز کی بات کر رہا ہوں، انفرادی یا امام کی بات کر رہا ہوں۔ جماعت میں صفوف کے اندر جو قواعد ہیں وہ دلائل میں الگ مضمون ایک تیار کروں گا، اس میں عرض کروں گا۔ انفرادی جب اکیلا نماز پڑھے بالکل پیر پھیلا کے کھڑے ہو رہے ہیں، اس کو الازہر شریف والوں نے بڑا ہلکا لفظ استعمال کیا، تماشا قرار دیا ہے کہ جاہل لوگ ہیں، بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جاہل لوگ ہیں، دلائل سے ناواقف ہیں، کیا دلیل ہے اس سے کوئی سروکار نہیں رکھتے، رسم و رواج کے طور پہ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، پیر پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تماشا کے لفظ اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا اور کچھ نہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، میں نے یہ لفظ اس لیے استعمال کیا کہ مسئلہ کتنا گرا ہوا ہے، یہ جس کی طرف کوئی توجہ دینے کی ضرورت نہیں، اور خامخواہی میں جو ہے نا اسٹائل بنا پر بیٹھا ہے۔ تو قیام میں یہ نہیں ہونا چاہیے، نارملی چال چلن میں جس طرح آپ کھڑے ہوتے ہو اسی طرح کھڑے ہو جائیں۔ آپ کو کوئی تکلیف ہے موٹاپا کی وجہ سے تو آپ کا پیر آپ ایک ہاتھ جو ہے پھیلا کے کھڑے ہونے کی ضرورت پڑ گئی تو کھڑے ہو جائیں، مگر اس کو نماز کا حصہ نہ سمجھے، جزو نماز نہ سمجھے، دوسرے کو حقارت سے نہ دیکھے کہ یہ کیوں پیر نہیں پھیلا رہا۔ نہ خدا نے پیر پھیلانے کا حکم دیا، نہ نبی نے پیر پھیلانے کا حکم دیا، بلکہ مسند ابو یعلا میں ایک حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اثر صحابی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی قول نہیں ہے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذکر کیا ہے ضعیف سند کے ساتھ، جو اعمال میں قابل قبول ہے۔ فرماتے ہیں شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پیر کو بالکل قریب ملا کے کھڑے ہوتے تھے۔ آپ کو یہ پسند تھا کہ میں بالکل دونوں پیر کو ملا کے کھڑے ہو جاؤں اللہ کے حضور میں، تو آپ نوافل پڑھ رہے تھے تو اچانک بلی سے تو مسلمانوں کا ایک خاص جو ہے تعلق ہے، مسلمان بلی پالنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بلی کو پسند کیا، تو آپ کے گھر میں بلیوں کا آنا جانا رہتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے آپ کو پتا پہلے سے پتا ہے، سن چکے آپ۔ تو بلی آ کے دونوں پیر کے بیچ میں سے گزرنا چاہا، بلی کا بچہ تھا وہ گزرنا چاہا، مگر پیر دونوں کو لگا کے کھڑے ہونے کی وجہ سے نہیں گزر سکے۔ تو
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، نماز کے اندر ہی آپ نے تھوڑے سے فراخ چھوڑ دیا جیسے بلی گزر جائے، تو اس وقت سے اللہ کو یہ پسند ہے کہ بالکل پیر کو ملا کے کھڑے نہ ہو، فراخ چھوڑ کے کھڑے ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ تو اس سے ایک رہنمائی ملتی ہے جس وجہ سے حناف نے 4 انگلی کا ذکر کیا ہے کہ 4 انگلی تک چھوڑ دے تو بلی گزر سکتی ہے۔ بہرحال بلی گزرنے کے لیے ہم جگہ نہیں چھوڑ رہے، مگر آقا نے ایک مرتبہ کر لیا تو وہ نماز کا جز بن گیا۔ بہرحال نہ ملا کے کھڑے ہوں نہ بالکل پھیلا کے کھڑے ہوں۔ آگے یہ قیام ہے، قیام اس انداز میں ہونا چاہیے کہ استقرار رہے، کبھی دائیں جھک گئے کبھی بائیں جھک گئے، قیام کے مطلوبات میں سے سر کو اگر کوئی دائیں بائیں جھکا لیتا ہے، علماء نے فرمایا کہ اس سے قیام میں فرق نہیں پڑے گا، مگر جسم کو دائیں بائیں جھکانا یہ مکروہ ہے۔ استقرار بالکل جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا، صحابہ اکرام اس انداز میں کھڑے ہوتے تھے جیسے کوئی درخت ہے، بالکل ہلنے کا نام نہیں ہے، دور سے کوئی دیکھے بالکل جیسے لگے کہ کوئی درخت ہے یہاں پر۔ اس انداز میں استقرار حاصل کرے، اضطرار نہ ہو، یعنی بار بار تزلزل، ادھر ادھر جھکنا ہلنا، یہ چیزیں نہ رہنا چاہیے۔ یہ قیام ہے، اور قیام کے حالت میں رب تبارک کتنے ارکان ملے؟ تکبیر تحریمہ اور تسلیم سلام 2، اور یہ قیام 3۔ قرات کرنا قیام کے حالت میں یہ بھی فرض ہے، کیونکہ رب تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید سورہ مزمل میں ارشاد فرماتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جتنا ہو سکے تلاوت کیا کرو۔ اور احادیث مبارکہ میں اس کی تفسیر ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ نماز میں تلاوت کرنے کے حوالے سے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو اب ما تیسرا، جتنا ہو سکے، جتنا میسر ہو، جتنا وقت جتنا ہو سکے تلاوت کر لو۔ علماء کرام نے اس میں یہ فرمایا کہ کم از کم لمبی 1 آیت اور چھوٹی 3 آیتیں ہوں، پھر اس کو قرات کہا جائے گا۔ 3 آیتیں ہوں، جیسے سورہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہے، اتنی لمبی کوئی آیت مل جائے تو وہ 1 آیت جو ہے اس کو تلاوت کہا جائے گا، اور اس کی قرات کو قرات کہا جائے گا۔ اور یا 3 آیتیں مل کے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سورت کے برابر ہو جائے تو اس کو قرات کہا جائے گا۔ یہ علماء کرام کی قید ہے۔ رب نے فرمایا جہاں جتنا میسر ہو تلاوت کرو، تو بہرحال تلاوت فرض ہے۔ تلاوت کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب یہاں پر ایک اختلاف ہے کہ تلاوت سے مراد سورہ فاتحہ ہے یا سورہ فاتحہ کے علاوہ قرآن شریف کی جو تلاوت کی جاتی ہے وہ ہے۔ ہمارے نزدیک یہ سورہ فاتحہ کے علاوہ جو تلاوت ہے وہ مراد ہے۔ فرض تلاوت سورہ فاتحہ کے علاوہ جو قرات ملائی جاتی ہے وہ ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا، سورہ فاتحہ کی تلاوت اسی کو ہی فرض قرار دیا جاتا تو پھر دوسری قرات دوسری آیتیں ملانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ فرض تو ادا ہو گیا۔ اس لیے ہمارے نزدیک یہ ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے علاوہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، مختلف کتب احادیث میں ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے۔ تو نماز نہیں ہے، یہ حکم
الامر للوجوب ہے، اس کا جو رتبہ ہے مرتبہ وجوب ہے، یعنی سورہ فاتحہ کا تلاوت کرنا واجب ہے، سورہ فاتحہ کا تلاوت کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کرے تو سہو سجدہ سہو کے بغیر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر قرأت چھوڑ دیں سورہ فاتحہ کے بعد جو 2 رکعتوں میں 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں میں جو قرأت کی جاتی ہے وہ قرأت چھوڑ دیں تو پھر نماز نہیں ہوگی، سجدہ سہو سے بھی کافی نہیں ہے۔ قرأت کے اور بھی بڑے مسائل ہیں۔ اب قرأت میں جیسے سورہ فاتحہ آپ پڑھ رہے ہو، سورہ فاتحہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شامل ہے یا نہیں؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے 7 مثانی، یہ 2 مرتبہ نازل ہونے والے 7 آیتیں ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مثانی سورہ فاتحہ ہے، تو پھر سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، 7 آیتوں میں ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور ہمارے ہاں احناف کے ہاں 7 آیتیں الحمدللہ رب العالمین سے والضالین تک ہے، غیر المغضوب علیہم ایک آیت ہے۔ وہاں پر آپ قرآن شریف میں دیکھیں گے کہ آیت نہیں ہے، کوئی بھی قرآن شریف کا آپ نسخہ اٹھائیں گے تو سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں نہیں ملیں گی، 6 آیتیں ملیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چھوڑ کے۔ غیر المغضوب علیہم میں ایک طا اور فاصل وقفہ کے طور پہ آیت کی مانند ایک نشانی ہے۔ یہ رسم خط کے مطابق چونکہ مسلمانوں میں ایک بڑا اختلاف ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شامل ہے یا نہیں، بعض کہتے ہیں شامل ہے، بعض کہتے ہیں شامل نہیں ہے، تو دونوں رائوں کو مد نظر رکھتے ہوئے رسم خط والوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک آیت شمار کیا اور یہاں آ کے غیر المغضوب علیہم میں اور ایک آیت شمار کیا، دونوں رائوں کو سامنے رکھنے کے لیے۔ بہرحال سورہ فاتحہ بعض کے نزدیک آیت ہے، سورہ فاتحہ کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ سورہ فاتحہ تلاوت کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اونچی آواز میں پڑھتے ہیں، جہری تلاوت میں اونچے آواز میں۔ یہاں امارات میں بہت سارے مساجد میں آپ سنے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں، جو اکثر مالکی ہوتے ہیں۔ امام مالک کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے۔ ہمارے نزدیک الحمدللہ سے سورہ فاتحہ شروع۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن شریف کی ایک آیت ہے مگر کسی سورت کا جز نہیں ہے۔ سورہ نمل میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ پوری آیت نہیں ہے، ایک آیت کا جز ہے۔ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت ہے پوری، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری آیت نہیں ہے۔ اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورتوں کے فاصل کے طور پہ نازل فرمایا ہے۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر غضب کا ذکر ہے، وہاں پر غضب الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب کا ذکر ہے، اس وجہ سے رحمت کا ذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمت کا ذکر ہے، دونوں کو نہیں ملایا۔ 114 آیت سورتوں میں 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ ایک سورہ توبہ جو 10ویں پارے میں ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھا ہوا ہے
نہ تلاوت میں ہے. جب شروع سے تلاوت کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیں. تو ہم الحمدللہ رب العالمین سے سورہ فاتحہ شروع کریں گے. اس وجہ سے جہری نماز میں ہم بسم اللہ الحمدللہ سے شروع کرتے ہیں. مگر ایک بات یاد رکھیے گا، مالکی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں، حنفی ہوں، سارے کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ یا کوئی بھی سورہ جب شروع سے پڑھی جائے تو اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے. کوئی جز کہہ کر اونچی آواز میں پڑھ رہے ہیں، کوئی جز نہیں ہے، اس لیے دلی دل میں پوشیدہ پڑھ رہے ہیں، مگر پڑھنے کا اقرار پوری امت مسلمہ کرتے ہیں. ہم بھی پڑھتے ہیں مگر اونچی آواز میں نہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں اونچے آواز میں پڑھ رہے ہیں، تو یہ کوئی خاص اختلاف والا مسئلہ نہیں ہے. پڑھنے کے قائل پوری امت مسلمہ ہے. ہاں جب سورت کے بیچ میں سے کوئی قرأت کرے تو وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھے. سورت کے شروع سے اگر پڑھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورت شروع کرنا جو ہے یہ مستحب ہے، اور سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے. وَلَضَّالِّينَ کے بعد آمین یہ مسنون ہے، سنت ہے. وَلَضَّالِّينَ جب امام پڑھ لیں تو مقتدی بھی پڑھے، امام بھی پڑھے. جیسے سمع اللہ لمن حمدہ امام پڑھیں گے ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد، جس طرح مختلف روایات میں آیا ہے وہ مقتدی پڑھیں گے، امام نہیں پڑھیں گے. امام مقتدی سمع اللہ لمن حمدہ نہیں پڑھیں گے. تو اس طرح کے اختلاف اس میں نہیں ہے، بلکہ اس میں امام بھی آمین کہے، مقتدی بھی آمین کہے. آمین کے پڑھنے کے حوالے سے امت مسلمہ متفق ہے کہ سورہ فاتحہ ختم ہو، سورہ وَلَضَّالِّينَ پڑھ لیں، امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں یا اکیلا پڑھ رہے ہوں، آمین کہنا سنت ہے. آمین کہنا سنت ہے. بعض علماء ائمہ کرام جن کے پاس دلائل موجود ہیں، حضرت وائل بن حجر سے ہیں، جن کا ذکر پچھلے پروگرام میں نے رفع یدین کے حوالے سے کیا تھا کہ یمن سے آئے تھے، 2 مرتبہ آئے اور مختصر مصاحبت رہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ تھے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا. تو حضرت وائل بن حجر سے ہی روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے تو صحابہ کرام آمین اونچے آواز میں، وَلَضَّالِّينَ کے بعد اونچے آواز میں آمین کہا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ آپ نے نماز سکھائی لوگوں کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں سکھاتا ہوں، اس میں وَلَضَّالِّينَ کے بعد اونچی آواز میں آپ نے آمین پڑھنے کا ذکر نہیں کیا. دوسری روایت یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب امام وَلَضَّالِّينَ پڑھے تو تم آمین کہا کرو، کیونکہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. جن کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے ساتھ موافقت رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو درجہ قبولیت عطا فرمائے گا. یعنی فرشتوں کے آمین کے ساتھ آپ کا آمین کہنا کی موافقت ہو گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے گا. تو اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، کیا فرشتے اونچی آواز میں جس طرح مسجد گونج اٹھتی ہے اسی طرح سے آمین کہتے ہیں؟ ہمارے بنسبت فرشتوں کا آمین کہنا جو ہے وہ پوشیدہ ہے، وہ ہمارے سے پوشیدہ ہے. ایک دلیل یہ بھی ہے پوشیدہ آمین کہنے کا
کہ جس طرح فرشتوں کے آمین ہم نہیں سن رہے، اسی طرح ہم بھی جو آمین کہیں گے وہ اونچی آواز میں نہیں کہیں گے۔ بہرحال یہ تو اختلاف جو پڑا ہے اونچے آمین کہنا اور پوشیدہ آواز میں آمین کہنے کے حوالے سے ہے، مگر آمین کہنا سنت ہے، آمین کہنا سنت ہے، یہ سب کے نزدیک متفقہ ہے۔ پھر وہی بات آ گئی، اگر کوئی حنفی سے پوچھے، ہمارے سے پوچھے، احناف سے پوچھے کہ اگر نماز میں کوئی آمین اونچے آواز میں کہہ لیتا ہے تو کیا نماز مفسدات صلاۃ میں سے نماز ہوگی یا نہیں، تو احناف کہیں گے نماز ہو جائے گی، کیونکہ حدیث پاک میں اس کا خاص ذکر آیا ہے۔ جو آمین اونچے آواز میں کہنے والے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ اگر کوئی آمین نہ کہے یا آمین پوشیدہ کہیں، اونچے آواز میں نہ کہیں، نماز ہوگی یا نہیں، وہ کہیں گے نماز ہوگی۔ پھر فتح کہاں ہے، پھر فتنہ کہاں ہے، یہ سمجھنے میں فرق پڑ جاتا ہے۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے مسلمان میں جیسا سمجھتا ہوں ویسے ہی سمجھ لے، یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ اختلاف العلماء رحمہ اس لیے فرمایا گیا ہے۔ بہرحال میں آگے بڑھتا ہوں، میں اس میں زیادہ بات اور نہیں بڑھانا چاہوں گا۔ قیام میں قرأت، اور اس کے بعد جو ہے یہ نماز کے اندر، نماز کے آغاز و انجام کے بعد وہ تو دو ہیں، قیام اور قرأت۔ اس کے بعد رکوع و سجود، رکوع بھی فرض ہے، رکوع بھی فرض ہے اور سجود بھی فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ حج کے اندر 77 نمبر آیت میں 77 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع بھی کرو سجدہ بھی کرو، رکوع بھی کرو سجدہ بھی کرو۔ رکوع اور سجدہ، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے فرمایا اسجدوا لآدم، اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، لعنتی ابلیس بدبخت عزازیل نے انکار کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مورد عذاب قرار دیا۔ فرشتوں نے سجدہ کیا تو فرشتوں کی ستائش کی گئی، تعریف کی گئی کہ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کیا ہے اور عزازیل نے انکار کیا۔ فرشتوں نے عزازیل کے وعید کو دیکھ کے اور ان کے سجدہ کرنے کو اللہ تبارک و تعالی نے قبولیت دینا دیکھ کر پھر شکرانہ ایک سجدہ کیا۔ حکم تھا ایک سجدے کا، حکم تھا ایک سجدے کا، پھر شکرانہ اور ایک سجدہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے شکرانہ سجدے کو بھی قبول کر لیا۔ فرشتے جذبہ و جوش سے تو پاک ہے، مگر توجہ اللہ میں جب مستغرق ہو جاتے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں کیفیت میں آ ہی جاتے ہیں۔ پہلا سجدہ قبول ہوا، اس کے بعد شکرانہ سجدہ بھی قبول ہوا، پھر تیسرے سجدے کے لیے جھکنے لگے تو یکایک ان کو یہ خیال آیا کہ کہیں ہم حد سے تو نہیں بڑھ رہے، کہیں ہم حد سے تو نہیں بڑھ رہے۔ ایک سجدہ کیا، قبول کیا، پھر شکرانہ بھی ادا کر لیا، پھر ہم جو سجدہ کرنے لگے ہیں کہیں اللہ کے حکم کے بغیر اس طرح بڑھ جانا اللہ کو ناپسند نہ گزرے، تو جھکنے کے حد تک جھکے اور وہیں رک گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا بھی پسند آ گیا کہ رکوع بھی پسندیدہ ہے، سجدہ بھی پسندیدہ ہے، اور دونوں کو
ہماری نماز میں ہر رکعت میں رکھ دیا گیا ہے۔ رکوع بھی فرض ہے اور سجدہ بھی فرض ہے۔ کتنے ہوئے؟ قیام، قرات، رکوع، سجود 4 اور اول و آخر 2، 6 اور ایک فرض رہ گیا۔ یہ معرکۃ العراء فرض ہے۔ قعدہ اخیرہ، قعدہ اخیرہ، آخری بیٹھک میں بیٹھنا۔ التحیات پڑھنا، تشہد پڑھنا واجب ہے، مگر تشہد کے لیے بیٹھنا فرض ہے۔ اب آپ کو حق حاصل ہے کہ پوچھے دلیل کیا ہے؟ نہ قرآن شریف میں آیا ہے، قرآن شریف میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس سے قعدہ اخیرہ کو فرض قرار دیا جائے۔ جس طرح قیام کا ذکر قرآن شریف میں آیا ہے، رکوع و سجود کا ذکر قرآن شریف میں آیا ہے، تو ہمارے نزدیک یہ فرض ہے اور دوسرے ائمہ کے نزدیک واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو دلیل ہے وہ یہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، جس کو امام نسائی نے صحیح سند کے ساتھ باب التشہد میں روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ قبل ان يفرض التشہد السلام علی اللہ السلام علی اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم تشہد فرض ہونے سے پہلے، قبل ان یفرض، اللہ نے تشہد کو فرض کیا، اس سے پہلے، فرض ہونے سے پہلے ہم نماز میں التحیات نہیں پڑھتے تھے، بلکہ کہتے تھے السلام علی اللہ السلام علی اللہ، سلام ہو اللہ پر، سلام ہو اللہ پر، یا سلام اللہ کے لیے، سلام اللہ کے لیے، ایسے کہا کرتے تھے۔ جب تشہد کو فرض کیا اللہ نے، حضرت عبداللہ ابن مسعود افقہ الصحابی فرماتے ہیں، یاد رکھیے گا احناف کے نزدیک جو دلائل ہیں، احادیث ہیں، وہ اکثر حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود افقہ الصحابی سے ہیں، اور اس لیے ان کو استاد الاحناف کہا جاتا ہے کہ حنفیوں کے استاد صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب اس تشہد کو فرض کیا تو کیا، اس سے پہلے ہم ایسے کرتے تھے۔ تو پتا چلا کہ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کا قول ہمارے پاس ہے کہ تشہد کو وہ اللہ کی طرف سے قرار دیا ہوا فرض تصور کرتے تھے، اس لیے یہ 7واں فرض ہے۔ آخری بیٹھک میں بیٹھنا کیا ہے؟ 7واں فرض ہے۔ اس طرح سے فرائض کا شمار ہو گیا، 6 شرائط اور 7 ارکان کے ساتھ 13 فرائض جو ہے اس کا ذکر ہو گیا۔ اب میں نماز کے شروع سے مستحبات اور سنن کو گناتا جاؤں گا اگلے پروگرام میں انشاءاللہ۔ اس کے آغاز کے طور پہ ایک حدیث سے آغاز کروں گا، اور یہی اختتام ہے، آج کے پروگرام کی گفتگو کا اختتام ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد قرأت سے پہلے، سورہ فاتحہ سے پہلے بڑا اختلاف ہے۔ کوئی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ جہاں بھی باندھے، جس طریقے سے ائمہ نے روایت کیا ہے، مگر احناف کے نزدیک ناف پر ہاتھ باندھنے کا ذکر دلائل میں پیش کر چکا ہوں پچھلی گفتگو میں۔ اس کے بعد کوئی انی وجہت وجہیہ للذی پڑھ رہے ہیں، روایت موجود ہے۔ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھ لیتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ پڑھتے ہیں۔ مختلف ائمہ کے مختلف روایات ہیں اور ان کے پاس روایات موجود ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے، اور یہ کام مستحب ہے۔ یہ کام کیا ہے؟ مستحب ہے۔ کوئی اگر ثنا نہ بھی پڑھے تو نماز میں کوئی خلل نہیں ہے۔
لڑائی لڑو اس جگہ پر جہاں نماز ختم ہو جاتی ہو، نماز فاسد ہو جاتی ہو، مستحب ہے۔ ہمارے نزدیک احناف ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ باندھنے کے بعد ہم ثنا اس طرح پڑھتے ہیں، اور وہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اور روایت کرنے والے امام ترمذی اور امام ابو داؤد ہے۔ سنن ترمذی اور سنن ابو داؤد میں عن عائشہ رضی اللہ عنہا، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، قالت آپ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے قال سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ میں نے اس لیے روایت کو سنا دی تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ احناف جو ہے اندھا دھن مولوی جو بھی کہتے ہوں اسی کو نماز میں پڑھنے لگ جاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ احناف کے ہر نماز کے ہر جز میں دلائل ثابت ہیں، اور یہ حدیث ہمارے پاس دلیل ہے کہ اللہ اکبر کے بعد تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا ان الفاظ میں پڑھتے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو ہماری مائی صاحبہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ روایت فرماتی ہے، تو ہم اسی کو ہی پڑھیں گے، اور اسی کو ہی پڑھنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہے۔ اور آگے اس طرح سے میں اسٹاپ بے اسٹاپ کچھ باتیں جو ضروری ہیں ان پہ دلائل قائم کروں گا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسان فرمائے، اور رضائے الہی کے لیے نماز پڑھے، روزہ رکھے، پیر پھیلائے، پیر سمیٹے، ہاتھ اٹھائے ہاتھ نہ اٹھائے، مقصد رضائے الہی ہو۔ اگر رضائے الہی ہے، دلائل آپ کے پاس موجود ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اجر سے نوازے گا۔ اور اگر دلائل موجود نہیں ہے، دلائل نہیں جانتے، اور خامخواہی میں کوئی نہ کوئی اختلاف ڈال دیتے ہو، تو یہ کہنے کو تو آپ کہہ سکتے ہو کہ رضائے الہی کے لیے کر رہا ہوں، مگر طریقہ آپ کا غلط ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔